بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا علی بھائی کے حوالے سے کچھ ہی روز قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی جو ان کے خلاف ٹرینڈ چل رہا تھا ٹویٹر پہ کہ انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کرو اس ضمن میں، اور میں نے یہ عرض کیا تھا اس ویڈیو میں کہ ہم اور ایٹ لیسٹ میں انٹلیکچولی اس ٹرینڈ کی مذمت کرتا ہوں، اور میں علی بھائی کے ساتھ انٹلیکچولی کھڑا ہوں اس کام پہ جو انہوں نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے کیا ہے۔ اور احادیث مبارکہ اگر کوئی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہے تو اس کو گستاخ صحابہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، یہ تو کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ تو علمی دلیل کو لائیے۔ ہاں، اپنی کچھ ریسنٹ ویڈیوز میں علی بھائی نے بہت محتاط الفاظ استعمال نہیں کیے، اس پہ انہیں تنبیہ کی جا سکتی ہے، میں بھی تنبیہ کرتا ہوں، میں بھی ان سے کہتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں تھوڑا الفاظ کے چناؤ میں، کیونکہ صحابہ کی شان میں ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم گستاخی نہیں کرتے، ہمارا منہج نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں علی بھائی بھی، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے ڈینومینیشن سے ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم سب و شتم نہیں کرتے صحابہ پہ، ہماری زبانیں خاموش ہیں، اور احادیث البتہ جو وارد ہوئی ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ان پر سب و شتم کے حوالے سے، وہ اگر کوئی پڑھ کے آپ کو سناتا ہے یا بتلاتا ہے تو وہ تو گستاخ صحابہ نہ ہوا۔ تو اس حوالے سے ایک میں نے لمبی ڈسکشن کی تھی اور بڑا واضح انداز میں یہ کہا تھا کہ میں علی بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں اس سلسلے میں، اور انہوں نے جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو کام کیا ہے بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول کرے اور انہیں اور زیادہ عزت دے اور زیادہ شہرت دے۔ ماشاءاللہ ویسے بھی وہ سیلیبریٹی ہیں یوٹیوب کی۔ تو اس حوالے سے کچھ احباب نے، میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے، میرے کچھ فیملی ممبرز نے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں اسپیشلی قریب سے، انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے اور کچھ ابہامات کی طرف اشارہ کیا، کچھ مسائل کی طرف، مسائل کی طرف اشارہ کیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی باتیں دہرا دوں، شاید میں بہت آسان الفاظ میں اور واضح الفاظ میں وہ باتیں آپ سے نہیں کہہ پایا پریویس ویڈیو میں۔ تو لیٹ دس بی اے ریٹریشن آف سم آف دوز تھنگس، اور اگر آپ مجھے جوائن کریں تھوڑی سی دیر کے لیے، انشاءاللہ مختصر رکھوں گا اس پوڈ کاسٹ کو، کوشش کروں گا کہ مختصر رہے، تو کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے اگر آپ سما خراشی پہ معذرت قبول کرتے ہوئے مجھے جوائن کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ سو یلا بسم اللہ۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں اپنے احباب سے، چاہنے والوں سے اور اسٹوڈنٹس سے، باقی لوگوں سے، کہ دیکھیں ہر شخص میں نہ ہر بات اچھی ہوتی ہے، نہ ہر بات بری ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ بھئی آپ اس شخص کے موافق ہیں یا مخالف ہیں، آپ اس شخص کے ساتھ ہیں یا اس شخص سے مخالف ہیں، تو اس کا جواب بہت سے احباب یہ دیتے ہیں کہ میں اس کے مخالف ہوں یا موافق ہوں، حالانکہ بات اس طرح سے نہیں ہوتی، یوں نہیں ہوتا۔ جو آپ جس شخص کے مخالف ہیں اس میں بھی بہت سی باتیں اچھی ہیں جو آپ کو لے لینی چاہیے، اور ایسا ہی ہے، ہر انسان میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ جو اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے، جو وہ پبلکلی بات کرتا ہے یا جو بھی چیز وہ پٹ آؤٹ کرتا ہے پبلک ڈومین کے لیے، اس میں بھی کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یا تو غلبہ ہوتا ہے اچھائی کا یا غلبہ ہوتا ہے برائی کا۔ اب ظاہر ہے کہ علمی دنیا میں ہم کسی سے پرسنلی تو اس قدر واقف نہیں ہوتے اس کے زندگی کے ہر پہلو سے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ علی بھائی اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین میں
کن اوصاف کے حامل ہیں یا کن اچھی باتوں کے حامل ہیں اور کن بری باتوں کے حامل ہیں، ان کا اخلاق اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسا ہے۔ میں کبھی پرسنلی ان سے نہیں ملا، نہ میں نے ان کے ساتھ کبھی پرسنلی کوئی دن گزارا، تو پرسنلی تو بات ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی جیسے میں نے عرض کیا، جب آپ علمی حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کسی شخص نے جو علمی حوالے سے کام کیا اس کو جانچ رہے ہوتے ہیں، تو شخصیت کی اہمیت ثانوی ہوتی ہے۔ آپ نے اس باڈی آف ورک کو دیکھنا ہوتا ہے جو اس نے عوام کو دیا ہے، جو آؤٹ دیئر ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی علمی کاوشیں یا اس کا جو کانٹینٹ ہے اس میں زیادہ مقدار بری باتوں کی ہو اور زیادہ مقدار ہمارے منہج سے کج روی کی بھی ہو، تو بھی کچھ نہ کچھ اچھائی، کوئی نہ کوئی اچھی بات اس کے کانٹینٹ میں ضرور موجود ہوتی ہے۔ اور یہی بات میں اسپیشلی اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی آپ کسی کو ریجیکٹ کریں تو ہمیشہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی ریجیکشن تمام کے تمام کانٹینٹ کی جو ریجیکشن ہے آپ کی، وہ کچھ اچھی چیزوں کو بھی تو ریجیکٹ کرنے کا باعث نہیں بن رہی۔ ہو سکتا ہے اس کانٹینٹ میں کوئی ایسی اچھی چیز ہو، کچھ سیکھنے کو مل جائے، اس کو آپ لیں، اس کو ضرور لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس شخص کی ہر بات سے متفق ہوں تبھی آپ اس چیز کو لیں گے۔ جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے بچوں سے سیکھتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس سے سیکھتا ہوں۔ میں ہر محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ گناہ سے نفرت کروں، گناہ گار سے نہیں، اور ہر کسی سے ضرور کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکوں۔ یہ رویہ اپنانا چاہیے۔ اور پھر مخاصمت ذاتی، یہ تو ذاتی دشمنی اور عناد تو تب ہو جب کسی نے آپ کے بچوں کو یا آپ کے پیرنٹس کو قتل کر دیا ہو۔ مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے گاؤں میں جیسے دشمنیاں ہوتی ہیں، خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں کہ جی اس نے فلاں نے اتنے بھائی مارے میرے، تو میں نے اس کے اتنے بھائی مارے۔ چلیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو حلا والی باتیں ہیں، لیکن سمجھ آتی ہے کہ بھائی دشمنی، علم میں کیا دشمنی آ گئی؟ علم کی بات ہے، آپ کسی سے اتفاق کر رہے ہیں، کسی سے اختلاف کر رہے ہیں، اس میں دشمنی والی کون سی بات ہے؟ اس بات کو پلیز سمجھ لیں، کائنڈلی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ سے۔ علمی اختلاف علمی اختلاف ہے، اختلاف امتی رحمہ موضوع حدیث ہے، لیکن ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ علمی اختلاف رحمت ہوتی ہے۔ علم میں اگر اختلاف نہ ہو، علمی باتوں پہ اختلاف نہ ہو، تو آپ انٹلیکچولی اسٹیگننٹ ہو جائیں گے، جمود کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ بات تو آپ سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ علمی اختلاف ہمیشہ علم پہ بیس کرتا ہے۔ اس میں کوئی ذاتی عناد یا جذباتیت، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے۔ علمی ڈیبیٹ ہے، علم کے حوالے سے کریں۔ اور اگر کوئی منہج اہل السنہ والجماعہ یا ٹریڈیشنل منہج سے کج روی بھی اختیار کرتا ہے اور آپ اس کے کانٹینٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے کانٹینٹ میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو آپ لے سکتے ہیں، اور اس کو آپ لیں۔ میرے اساتذہ میں سے غیر مسلمین اساتذہ کی ایک کثیر تعداد ہے، میں آج بھی پڑھتا ہوں ویسٹرنز کو، ان سے سیکھتا ہوں بہت کچھ، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں۔ علی بھائی کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے بارہا یہ کہہ چکا ہوں اور میرے احباب یہ بات جانتے ہیں، میں ان کے منہج اصلیہ سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معتزلی فکر جو ہے وہ بہت غالب ہے ان کے منہج میں، ان کی فکر میں، ان کی فکر کی بیس میں، اصل میں وہ کافی حد تک ایک معتزلی ہیں۔ کوئی بھی معتزلی یہ نہیں مانتا آج کے زمانے میں کہ وہ معتزلی ہے، تو اس لیے بہرحال یہ کہنا بیجا ہوگا اگر کوئی کامنٹ یہ کرے کہ جی ثابت کریں جی علی بھائی جو ہے وہ منہجی ہیں، وہ معتزلی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں معتزلی ہوں۔
تو بھائی کوئی بھی معتزلی آج کے زمانے میں یہ نہیں کہتا. لیکن ریشنل ماڈرن لبرل تھاٹ جب آپ کے افکار میں نظر آئے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز معتزلہ فکر سے متاثر ہے. غامدی صاحب کو بڑے ہائی ریگارڈز میں رکھتے ہیں. غامدی صاحب کو آپ دیکھ لیں. اب غامدی صاحب ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو میں برملا کہتا ہوں کہ میں انہیں ریجیکٹ کرتا ہوں ان کے افکار کو. اور میں نے تو ویڈیوز بھی بنائی ہیں, ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے ان کی جو قراءات کا انکار ہے اس حوالے سے. تو وہ تو بہت کج روی ہے ان میں. تو منہاج السنہ کے حوالے سے جو اہل السنہ والجماعہ کا جو سواد اعظم کا جو منہج ہے اس سے بہت ان کا بعد ہے, بعد مشرقین. لیکن پھر بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. غامدی صاحب سے بے شمار چیزیں سیکھی. تو علی بھائی بڑے ہائی ریگارڈز میں رکھتے ہیں انہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, میں چونکہ ایجوکیشنسٹ ہوں, تو وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ میرا جو زور ہے ہمیشہ وہ تعلم پہ ہے, وہ تعلیم پہ ہے, تربیت پہ بھی اور تعلیم پہ. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو پراپر ایکیڈیمکس ہیں ان کی بات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے, ان کی باتوں کو زیادہ سننا چاہیے اور ان کی باتوں سے زیادہ سیکھنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے پراپر پڑھا ہے, ان کے پاس پراپر ڈگری ہے اپنے علم میں. جس شخص کے پاس جس چیز میں ڈگری نہیں ہے اور وہ اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے, اس کو ہم لوگ, ہماری لٹریچر کی ایک ٹرم ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں الٹرا کریپیٹیرین. یعنی اس کا تخصص تو اس علم میں نہیں ہے, لیکن وہ اس علم میں حرف آخر کی حیثیت سے کچھ باتیں کر رہا ہے, کچھ چیزیں کہنا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے. تو یہ الٹرا کریپیٹیرینزم ہوتا ہے, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. پھر آپ کوئی بات اگر لینا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم ایلیٹسٹس نہیں ہیں, میں تو کم از کم ایلیٹسٹ نہیں ہوں کہ جی نہیں بس جو ییل یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے پروفیسر اسی کی بات قابل قبول ہے اور کوئی شخص بات نہیں کر سکتا. نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اگر آپ کے سامنے کوئی نظریہ آتا ہے کسی کا بھی, تو پہلے اس کو علم کی روح سے جانچیں, جو پراپر بکس کے اندر اویلیبل ہے, جو پراپر ایکیڈیمکس ہیں ان کے حوالے سے اس کو جانچنے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات اس کے مخالف کی جا رہی ہے اس اسٹیبلشڈ اسکالرشپ کے مخالف, اس بات میں زیادہ وزن ہے, تو وائی ناٹ, آپ اس کو لے لیں, اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں آپ کو کسی کو ورشپ کرنے کو نہیں کہہ رہا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ میں کوئی وہابی, دیوبندی یا بریلوی یا سلفی نہیں ہوں, نہ ہی میرا ان فرقوں سے کوئی تعلق ہے. میں بس اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہوں, جو ڈینومینیشن ہے اسلام کی. ایک سنہ اہل السنہ ہیں اور ایک اہل تشیع ہیں. تو اہل تسنن کے ساتھ میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. اب علی بھائی کی کوئی ڈگری نہیں ہے ریلیجن میں. ریلیجن میں تو خیر دور کی بات ہے, ان کی ویسے بھی کوئی ایڈوانس لیول کی ڈگری نہیں ہے جہاں تک میرا علم ہے, اور میری تصحیح احباب کریں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں. لیکن میں جتنی بھی لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ انجینئرنگ کی ہے انہوں نے ایف ایس سی کے بعد. تو وہ جو 5 سال کا بیچلرز ہوتا ہے ایف ایس سی کے بعد وہ انہوں نے کیا, تو کوئی ایڈوانس ڈگری تو ان کے پاس تو ماسٹرز بھی نہیں ہے, چاہے جا کے ایڈوانس ڈگری ہو. اپنے فیلڈ میں بھی نہیں ہے کوئی ایڈوانس ڈگری. تو اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں نا, اور میرے جو اے لیولز کے بچے ہیں بات بخوبی جانتے ہیں. انفیکٹ وہ میرے پاس ایک دفعہ آئے تو علی بھائی پہ بات چل نکلی تو ہنس پڑے ہم لوگ سارے. انہوں نے بھی نشاندہی کی کہ سر دیکھیں جس کو وہ ریسرچ پیپر کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. تو علی بھائی کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ریسرچ پیپر کیا ہوتا ہے یا ریسرچ کیسے پبلش ہوتی ہے, انٹرنیشنل جرنلز کیا ہوتے ہیں, ان میں کیسے پبلیکیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, وہ پبلیکیشن کیسے ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں مدرسے سے ہی پڑھنا چاہیے تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اس حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی ایڈوانس ڈگری نہیں ہے. عربی تو نہیں جانتے وہ بالکل بھی, یہ تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, بڑی آسانی سے آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی. بڑی فاش غلطیاں کرتے ہیں عربی بتلاتے ہوئے بھی, تجوید سکھلاتے ہوئے بھی بڑی اغلاط ہیں. تو
اب دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پہ عرض کروں، یہ کہنا کہ امام کعبہ جو ہیں وہ چونکہ مجہول پڑھتے ہیں، صلے پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ غلط ہو گیا. تو علی بھائی کو تو علم نہیں ہے نا کہ قراءات عشرہ کون سی ہیں، امالہ کیا ہوتا ہے. اگر لبنان جائیں گے علی بھائی تو ان سے اگر کوئی کہہ دے کیفک انتے، تو وہ اس کو کہیں گے کیفک انتا کہیں، مجھے کیفک انتے نہ کہیں، امالہ مجہول نہ کریں، امالہ نہ کریں. تو لیبنیز جو عربک سلینگ ہے، ان کی جو لبنانی جو عامیہ ہے، اس میں تو وہ امالہ کرتے ہیں. بتفت میں جیسے آپ اگر سعودیہ میں ہوں گے تو آپ کو عامیہ میں اگر کوئی کہنا چاہے، سلینگ میں کوئی کہنا چاہے مجھے پانی پلائیں، تو وہ کہے گا ادینی مویا. لیبنان آپ چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، آپ بیروت میں ہوں آپ فار ایگزامپل، تو وہاں پہ اگر کوئی آپ سے کہے گا کہ مجھے پانی پلائیں تو وہ کہیں گے بتفت میں. تو امالہ تو عربی زبان کا حصہ ہے، اور قراءات میں بھی جو حمزہ زیاد کی قراءہ ہے وہ امالہ کے ساتھ ہے. طاہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. صدق اللہ مولانا العظیم. یا میرا نام یحییٰ، اس کو یحییٰ بھی پڑھا جا سکتا ہے. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. تو یہ تو قراءت ہے قرآن کی. اب علی بھائی کو یہ بات نہیں پتہ، عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، اور عربی کی کتب بھی نہیں پڑھی، جو امہات الکتب ہیں وہ نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے. جو ان کی جو فکر جو بیسڈ ہے وہ سیکنڈ ہینڈ نالج پہ ہے. سیکنڈ ہینڈ نالج سے مراد یہ ہے کہ ترجمہ پڑھ کے. تو محدث یا عالم یا فقیہ یا عربی زبان کے ماہر تو وہ نہیں ہیں، ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے تو ظاہر ہے بعض اوقات بڑی مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب وہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تحقیقی حوالے سے. میں کچھ ان کی ویڈیوز دیکھیں جن میں وہ ابی حنیفۃ النعمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے. دیکھیں فقہ حنفی کے بارے میں بات کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، ابو حنیفہ کے بارے میں بات کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. فقہ حنفی جو آج ہمارے پاس ہے، جو متداول ہے، اس میں بہت سی انٹرپلیشنز ہیں، کانکاکشنز ہیں، ایڈیشنز ہیں. ان کے جو دو شاگرد ہیں ابو یوسف اور ابو محمد، امام محمد اور امام ابو یوسف، انہوں نے بہت زیادہ کمپائل کیا اور بہت زیادہ مسائل کا استخراج کیا. اب اگر کوئی آپ کو یہ بات نہیں بتاتا تو وہ بددیانتی کا مرتکب ہو رہا ہے کہ یہ دونوں شاہ کے مصاحب تھے. واللہ عالم، ان کی نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن بہرحال پے رول پہ تھے گورنمنٹس کے. تو جیسے علی بھائی ہماری گورنمنٹ کے پے رول پہ ہیں، 19th گریڈ کے آفیسر ہیں. یہ جو دو اصحاب تھے یہ اپنے بادشاہ سے وظیفہ لیتے تھے، وقت کے بادشاہ سے. تو ظاہر ہے پھر مصلحتیں آڑے آتی ہیں. پھر جو اب عشر کے جو قوانین ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اگر کوئی اس طرف آپ کی توجہ نہیں دلاتا تو وہ بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہے. میں تو غیر مقلد ہوں، میں کوئی حنفی تو نہیں ہوں، نہ ہی فقہ حنفی کی میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تو بہت بلند مقام ہے ایز این انٹلیکچوئل، ایز این ایکیڈیمک. جس شخص کو عربی نہیں آتی، جس نے عربی کی جو اصل کتب ہیں وہ نہیں پڑھی، وہ امام حنیفہ کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہے اور کتنی بات کر سکتا ہے؟ جس شخص کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کانا ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ نہیں ہے، اور عربی جو لغت ہے اس کے محاسن کیا ہیں، اور اسپیشلی قرآنی لغت کے کیا محاسن ہیں، اس کے کتنے حوالوں سے
استدلال کیا جا سکتا ہے قرآنی آیت سے، اقتداء النص کیا ہوتی ہے، اشارت النص کیا ہوتا ہے، دلالت النص کیا ہوتا ہے، عبارت النص کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کا تو پتہ نہیں ہے، اور بات کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی، تو تھوڑی مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجھ سے ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ یاک ڈیریڈا کے بارے میں بات کرے، جس نے ابھی فردیناند دی سیشور کو بھی نہیں پڑھا، ابھی اسٹرکچرلزم کو بھی نہیں پڑھا، اور پوسٹ اسٹرکچرلزم پہ وہ بات کرنا چاہے مجھ سے یا کسی سے بھی، تو دیکھیں لیولز ہیں انٹلیکچوئلزم کے، ایکیڈیمیا کے، تعلم کے، تعلیم کے، اور اسی طرف میں بس توجہ دلاتا ہوں اپنے احباب کی، اور ویسے میری کوئی مخاصمت نہیں ہے کسی سے، لیکن بہت کجیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں علی بھائی کی فکر میں، اور علی بھائی خود یہ کہتے ہیں، علی بھائی کے چاہنے والے پھر مجھ سے تھوڑا جھگڑتے ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ تو پیارے بیٹے وہ تو یہ بات خود کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کی ویڈیوز کو، کہ ہر ایک سے اختلاف رائے کی جا سکتی ہے، ہر ایک کی بات کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تحقیق کریں۔ اب انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے، ان کے جو ہارڈ کور اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نیٹ پہ بھی دیکھ لیں، ان کے تکلم سے، ان کی بات کرنے کے طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ان کی جو میجورٹی فالوئنگ ہے، میجورٹی فالوئنگ جو ہے وہ ینگسٹرز، بہت ینگسٹرز کی ہے، یعنی وہ بچے جو ابھی یونیورسٹی تک نہیں پہنچے، تو ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں ہیں، انہوں نے پڑھا نہیں ہے، خود تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اردو بولنے میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ میں بہت سے چینلز دیکھتا ہوں جو ان کے اسٹوڈنٹس نے بنائے ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹس ویڈیوز بناتے ہیں، تو ان سے اردو بھی پراپر طریقے سے نہیں بولی جاتی، جب وہ تھم نیل بناتے ہیں اس میں بھی اغلاط ہوتی ہیں املا کی، انہیں اسپیل بھی نہیں کرنا آتا پراپر طریقے سے اردو کے الفاظ کو، تو انہیں میں کیا سمجھاؤں یا کوئی کیا سمجھائے۔ یہ علی بھائی پہ اللہ کا بہت کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور شہرت دے اور عزت دے۔ میں نے تو بارہا کہا کہ انہوں نے ریچ کیا اس اسٹریٹا کو سوسائٹی کے، اور ان بچوں کو جو چاہتے تھے کہ اس حوالے سے انہیں کچھ مواد میسر آ سکے، ان کو وہ مواد پرووائڈ کیا، لیکن بہرحال اس میں بڑی کمیاں، کوتاہیاں اور کجیاں ہیں، اور ہر شخص میں ہوتی ہیں، ہر شخص کے تعلم میں ہوتی ہیں، مجھ میں ہیں۔ بہت سے لوگ، جب میں ایسے کوئی بات کرتا ہوں تنقید کے حوالے سے، نقد کے حوالے سے، تو بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کر رہے ہیں۔ بھائی میں تو بارہا ایسا کہا ہے کہ میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں کوئی عالم ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے سبسکرائبرز دیکھیں آپ علی بھائی کے، کہاں وہ کہاں ہم تو ایک چھوٹی سی نیش کو ایڈریس کرتے ہیں۔ میری طرح کے لوگوں کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی مقبول عام نہیں ہو پاتا، نہ ہی اس کو عوام تک مقبولیت اتنی مل پاتی ہے، کیونکہ میں ایکیڈیمک ہوں، اور ایکیڈیمکس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ایک نیش ہے جو اس کے ساتھ انگیج کرتی ہے، کم لوگ ہیں جو وہ سمجھ پاتے ہیں، مشکل باتیں ہوتی ہیں، سمجھنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، میمز والی باتیں نہیں ہوتی، میمیبل باتیں نہیں ہوتی۔ تو آج کل کا جس طرح کا زمانہ ہے، 5 سیکنڈ کی ویڈیوز کا، 15 سیکنڈ کی ویڈیوز کا اور 30 سیکنڈ کی ویڈیوز کا، وہ والا کانٹینٹ ہمارا نہیں ہوتا، اسی لیے عوام اس کے ساتھ انگیج نہیں کرتی ہے سچ۔ تو انہوں نے یہ چیز پہنچائی بچوں تک، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو سارا بیسک جو نیریٹو ہے ان کا مسالک کے بارے میں، اور مسالک کے اپنے اندرونی اختلافات کے بارے میں، ان کے کیونکہ یہ پولیٹیکل ہو چکے ہیں سارے کے سارے جو مسالک ہیں، اور ان میں مخاصمت ہے بہت زیادہ۔ ابتدا شاید علمی ہوئی ہو، لیکن اب علمی اختلاف سے زیادہ اختلاف برائے اختلاف ہے، اور دکانداریاں ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ ہر پڑھے لکھے شخص کو معلوم تھی، اور ہر پڑھے لکھے شخص کو معلوم ہے۔ اس بات کو عوام تک پہنچانے میں علی بھائی کا بہت کردار ہے، یہ ان کا اصل کام۔ تو میرا ان کے ساتھ بہت علمی اختلاف ہے، اور میں بارہا اس پہ بات کر چکا ہوں،
وہ محدث نہیں ہیں، لیکن اکثر اوقات ڈیل کرتے ہیں ود دا کینن آف حدیث اس انداز میں کہ ان کی بات حرف آخر ہے، تو یہ بہرحال غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی فاش ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، با یزید بستامی، یہ با یزید ہے، ابا یزید نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ بہت دفعہ میں نے کہتے ہوئے سنا کہ با یزید، دیکھو جی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ابا یزید نہیں ہے، یہ با یزید جو ہے یہ ترکی کے اندر ایک آپ سمجھیں کہ ٹائٹل ہے، بہت جوان کو، خوبصورت جوان کو با یزید کہتے ہیں، بستام کے تھے با یزید، اسی لیے غالباً بستامی کہلاتے ہیں۔ مجھے واللہ عالم، مجھے بھی پراپر ان کے حالات اور واقعات کا علم تو نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے تصوف کے ٹریڈیشن کو پورے کے پورے کو لات مار دینا، بالکل ڈسکارڈ کر دینا، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آج کی یونیورسٹیز میں، دنیا میں، آپ اگر یورپ جائیں، یورپ کو وزٹ کریں، تو آج کی دنیا میں جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اسلام کا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، وہ سارے کا سارا ہے ہی تصوف، کیونکہ تصوف کے اندر ہی صوفیاء نے ہی محنت کی ہے فلسفی میں، اور بہت جگہوں پہ ابہامات ہیں، بہت جگہوں پہ باتیں ایسی بھی ہیں جو مس انٹرپریٹ ہو سکتی ہیں، تفسیر اشاری بہت دفعہ صوفیاء کی تفسیر باطنی کی طرف چلی جاتی ہے، بالکل اس سے اختلاف جائز ہے، بالکل آپ کریں، اس کو ڈسکارڈ کریں، جو کنکاکشنز ہیں، انٹرپلیشنز ہیں، کرپشنز ہیں، ان کو ڈسکارڈ کریں، جو اس طرح کی باتیں ہیں انہیں آپ اٹھا کے پھینک دیں، لیکن پورے کے پورے صوفیانہ ٹریڈیشن کو ڈسکارڈ کر دینا بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ اصل میں غامدی صاحب کا چونکہ منہج ہے، اور ایک لحاظ سے فکری استاد ہیں غامدی صاحب علی بھائی کے، تو اس حوالے سے یہ مسئلہ ہے علی بھائی کی فکر میں۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، سب سے اچھا جو ان کا کام ہے، اور جو بھی مجھے ملتا ہے میں اس کو کہتا ہوں، یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جو ان کا کام ہے نا اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اس سے جڑے رہیں۔ محرم ہے، اور محرم کے ایام ہیں، سید الشہداء حضرت امامنا و سیدنا و سندنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن قریب ہے، تو جو علی بھائی نے اس حوالے سے کام کیا ہے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حرمت، اہمیت کے حوالے سے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اہمیت، ان کے فضائل کے حوالے سے، اس سے جڑے رہیں، اس کام کو پکڑ لیں گے۔ ان کا بہت بڑا کام ہے علی بھائی کا، بہت بڑا کام۔ اور میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں، اکثر جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بہت زبردست تقاریر اور تصانیف اس موضوع پہ موجود ہیں۔ میرے خطے کے اندر ایٹ لیسٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، جتنا میرے پاس تھوڑا بہت علم ہے، اس کے حوالے سے اغلباً وہ پہلے سنی عالم تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بات کرنا شروع کی، اور شیعہ سنی اتحاد کی بات کی۔ پھر ان کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب، ماشاءاللہ بڑی زبردست تقاریر ہے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں جب اس موضوع پہ میری بات ہوتی ہے کہ علی بھائی کے کام کو بھی پکڑیں آپ، جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی بھی تقاریر ان موضوعات پہ ضرور سنیں، اور جو کتابیں لکھیں، مثلا سیف الجلی علی منکر ولایت العالی، یہ ایک بہت سیمینل کام ہے، ایک بہت بڑا کام ہے سیف الجلی، یہ ضرور آپ پڑھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، اور بڑی زبردست اس کے اندر جو ہے وہ بات ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کو سن لیں، ان کی بڑی زبردست تقاریر ہیں ان موضوعات پہ۔
تو علمی اختلاف ہے تو اس کو علم سے بیان کریں، یہ نہ کہیں کہ جی پکڑ لو تو گرفتار کر لو تو یہ کر لو تو وہ کر لو. کمال بات ہے، عجیب و غریب قسم کی بات ہے. تو علمی حوالے سے میں نے بھی بعض اوقات بات کی ہے، میں غامدی صاحب پہ بھی لکھا ہے، میں نے علی بھائی کے حوالے سے بھی ان کی کچھ چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے. تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت وسط بنے، متشدد نہ بنے. ہم امت وسط ہیں، ہم نے اسپیکٹرم کے درمیان میں رہنا ہے. سب کو سنیں، ہر کسی کو سنیں. آج کے دور میں تو بیوقوفی ہے یہ کہنا، اور بیوقوفی اور جہالت کی انتہا ہے یہ کہنا کہ جی اس بندے نے نہ سنو تو وہ بندے نے نہ سنو تو. بھائی کیوں؟ وجہ سب کو سنیں یار، خود تحقیق کریں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ تحقیق آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ کیا ہوتی ہے، وہ تو آپ پڑھیں گے بیٹے تو آپ کو پتہ چلے گا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، ایڈوانس ڈگریز لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تحقیق اور تعلم کیا ہوتا ہے، اور پھر تحقیق خود کریں اور خود دیکھیں چیزوں کو. اور ہر بندے کی ہر بات صحیح بھی نہیں ہوتی، ہر بندے کی ہر بات غلط بھی نہیں ہوتی. تو جو علی بھائی آپ کو کہتے ہیں نا کہ تحقیق کریں، ہر ایک سے اختلاف جائز ہے، وہی بات آپ ان پہ بھی اپلائی کریں. آپ علی بھائی کو ورشپ نہ کریں. علی بھائی کوئی ولی اللہ نہیں ہے، نہ کوئی پیغمبر ہیں، نہ کوئی نبی ہیں، نہ کوئی رسول ہیں. تو بہت دفعہ ان کے جو ہارڈ کور سٹوڈنٹس ہیں وہ بڑا جھگڑتے ہیں مجھ سے، اور بات گالم گلوچ تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو بیٹے آپ سے یہ ہمیں توقع نہیں ہے کہ آپ علی بھائی کے فالوور ہو کہ آپ ان لوگوں کی زبان استعمال کریں گے جن کے آپ خلاف اٹھ کھڑے ہیں. تو عجیب سی بات ہے، یعنی آپ بھی وہی لوگ بن رہے ہیں. تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ اگر ابو حنیفہ کو پوچھتے ہیں اور اپنے ٹریڈیشن کو، اپنے بابوں کو پوچھتے ہیں، تو آپ علی بھائی کو پوچھ رہے ہیں. علی بھائی کو آپ نے خدا بنایا ہوا ہے، پھر تو یہی مطلب ہوا نا. تو ایسا نہ کریں، اس طرح نہ کریں. آپ سے ہمیں یہ توقع نہیں ہے. آپ سے ایٹ لیسٹ یہ دیکھیں، یہی بات میں خان صاحب کے فالوورز سے بھی کہتا ہوں. خان صاحب کے جو ہارڈ کور تحریکی ہیں، جو پی ٹی آئی کے بہت زیادہ، ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یار آپ اگر پٹواریوں کے اگینسٹ ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسی لیے ہم آپ لوگوں کو لائک کرتے ہیں. لیکن پھر اگر ہم کسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں خان صاحب میں، ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے یار، کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا. تو ہر بندے کے اندر کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، غلطی ہر کوئی کر سکتا ہے. تو اگر ہم کسی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ پھر آگے سے وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو پٹواریوں کا رویہ ہوتا ہے اپنے لیڈرز کے بارے میں. تو یہاں پہ آگے پھر بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی پھر ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسی طرح وہی رویہ آپ کا بھی. تو فرق کیا ہوا؟ تو یہی بات میں علی بھائی کے جو ہارڈ کور سٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ کرتا ہوں کہ بیٹے اگر آپ نے بھی وہی لینگویج یوز کرنی ہے، اگر آپ نے بھی اسی طرح اپنے استاد کے بارے میں غصے میں آ جانا ہے جس طریقے سے وہ جو دیگر فرقوں کے لوگ اپنے اساتذہ کے بارے میں اور اپنے بابوں کے بارے میں آتے ہیں، تو پھر آپ ان پہ لام تان نہ کریں، پھر آپ ان کی مخالفت نہ کریں. پھر تو آپ کا مشن ختم ہو گیا. پھر تو علی بھائی کی ساری دعوت جو تھی وہ مٹی میں مل گئی نا. سمجھیں اس بات کو. آپ نے تو تحقیق کے اندر رہتے ہوئے دیکھنا ہے، تحقیق کرنی ہے، اور علی بھائی کو کوئی پیغمبر یا خدا کا درجہ نہیں دینا. ان کی باتوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی باتوں پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے. ہم انسان ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اس بات کو ماننا چاہیے کہ وہ کوئی عالم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو تھوڑا عجیب لگتا ہے، مزہ کا خیز صورتحال ہے اگر کوئی شخص اس طرح الٹرا کریپیڈیرینزم کرتے ہوئے جو انٹلیکچوئلز ہیں، ایکیڈیمکس ہیں، ان کے اوپر تنقید کرے اور نقد کا حق بھی ادا نہ کر سکے. مثلاً آپ کو کیسا لگے گا اگر کوئی بی اے کا اسٹوڈنٹ یا ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہیرلڈ بلوم پہ یہ اعتراض کرے کہ جی اس نے جو شیکسپیئر کے بارے میں کتاب لکھی ہے انوینشن آف دا ہیومنز، وہ بڑی بے تکی اور بڑی فضول کتاب ہے. دکھا تو وہ نہیں سکتا ایک لفظ، یا تو انگلش کے اندر ایک تھیوری کو وہ پہلے ڈائسیکٹ کر کے دکھایا کہ یہ اس چیز، لیکن نہیں جنرلی کہے کہ جی وہ بڑی فضول کتاب. تو ہنسیں گے نا، ہم ہنسیں گے اس پہ کہ یار پڑھی، اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ ہیرلڈ بلوم کون ہے، نہ اس نے پڑھا ہے ہیرلڈ بلوم کو. اور اتنے بڑا جو کرٹک ہے شیکسپیئر کا، اس کو کہہ رہا ہے کہ یار اس نے ایسی کتاب.
تو عرض کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھیں، تنقید ضرور کریں، نقد ضرور کریں، لیکن نقد کا حق ادا کریں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو پہلے عربی سیکھ لیں، عربی سیکھیں، امہات الکتب کا مطالعہ کریں، دیکھیں ذرا شیخ وہب الزحیلی نے جو ابھی حالیہ کتاب لکھی ہے الفقہ الاسلامی وادلتہ، اس میں انہوں نے کس طرح سے چیزوں کو بیان کیا ہے، مذاہب اربعہ کے جو ادلہ ہیں وہ کن نصوص پر کھڑے ہیں، ان کو کس طریقے سے وہ لائے ہیں، کچھ کے ساتھ اختلاف کیا ہے، کچھ کو پروپیگیٹ کیا ہے، کچھ کو زیادہ نشر و توزیع کی ہے کچھ چیزوں کی۔ تو بالکل صحیح ہے، آپ اگر اس لیول پہ ہیں تو آپ ضرور اختلاف کریں۔ مجتہد مطلق تو شیخ وہب الزحیلی بھی نہیں کہتے اپنے آپ کو۔ تو بہرحال پڑھنے لکھنے کی بات ہے، میرا زور ہے پڑھائی لکھائی پہ، میں ایجوکیشنسٹ ہوں، ایجوکیشن پہ میرا زور ہے۔ تو اس بات کو واضح کر لیں اپنے ذہنوں میں، نہ میں ایز سچ کسی کا مخالف ہوں اور نہ ہی میں ایز سچ کسی کا مطابق ہوں، اور علی بھائی کے ساتھ میرے بہت سے علمی اختلافات ہیں، میں ان کے منہج سے متفق نہیں ہوں، لیکن ان کا بہت بڑا کام ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اس پہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس پہ لازمی ان کے اس کام کو پکڑ لینا چاہیے۔ باقی جہاں تک رہ گئی بات انہیں گرفتار کرو تو یہ کرو تو وہ کرو، ایسی فضول باتیں ہیں اور بالکل لا یعنی، اور دور دور تک اس بات کا کوئی علم سے تعلق نہیں ہے۔ علمی اختلاف کریں آپ، ہر ایک سے جائز ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ میں نے جیسا کہ بارہا عرض کیا کہ شخصیات پہ بات کرنا میرا منہج نہیں ہے، لیکن مجھے کرنی پڑتی ہے کیونکہ اتنا زیادہ اصرار ہو جاتا ہے احباب کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، کہ میں پھر اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتا۔ پھر مجھے سنوبش ہونے کے طعنے ملتے ہیں کہ جی آپ بڑے سنوب ہیں، آپ بڑے ایروگینٹ ہیں، ہماری بات کو آپ وقت نہیں دیتے، ہم جو کہتے ہیں وہ آپ کرتے نہیں، اس موضوع پہ آپ بات نہیں کرتے۔ تو کرنی پڑتی ہے پھر اس موضوع پہ بات کرنی پڑتی۔ تو عامر بھائی پہ، عامر لیاقت حسین صاحب پہ بھی اسی لیے ویڈیوز بنائی میں نے، آج یہ علی بھائی پہ بھی اسی لیے بنا رہا ہوں، وگرنہ پرسنلی میں ان میں سے کسی کو نہ جانتا ہوں، نہ میرا کوئی تعلق واسطہ ہے، نہ ہی میں پرسنلی کوئی بات اس حوالے سے کر رہا ہوں، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو امید ہے، مجھے بہت امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے ساری باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں واضح ہو گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دوبارہ اس موضوع کی طرف مت لوٹوں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے جوائن کیا اور اتنا وقت اپنے قیمتی وقت میں سے دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔